شاہ صاحب مراقبہ یہ ٹرم بڑی کامن ہے سر. آج گورے نے میڈیٹیشن پہ بڑی کتابیں لکھ دی ہیں سر. یوٹیوب بھری پڑی ہے میڈیٹیشن اور میڈیٹیشن کی ایکسرسائز مختلف طرح کی. کیا مراقبہ بغیر استاد کے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراقبہ ہے کیا چیز اور مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے. میرے نزدیک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے irrespective آف میتھڈ. مراقبے کے ذریعے سے آپ اپنی توجہ کو ایک خاص پوائنٹ پر یا ایک خاص بات پر ایک خاص جگہ پر مرکوز کرتے ہیں. وہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنی توجہ کو کس طرح سے مرکوز کر لیتے ہیں اور اس مقام پر کس طرح جا پہنچتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پر توجہ کر رہے ہیں تو ذہنی طور پر آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہے بلکہ آپ وہاں توجہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر اس سے میں بحث نہیں کرتا کہ میتھڈ کیا یوز کر رہے ہیں آپ. اس کے بہت سے میتھڈ ہیں. ذکر انہی میں سے ایک ہے. تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف. دنیا سے ذہنی طور پہ کٹے ہوئے توجہ مرکوز کر کے بیٹھے ہیں. اب تسبیح ہے جو ہم دانے پھیرتے ہیں. اس کی تسبیح پھیرنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دانے رولتے ہیں ہم. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو دانے رول رہے ہیں ہم تو وہ تو عبادت نہیں ہے. عبادت تو وہ ہے کہ جو ہم رب کو پکار رہے ہیں اور دانہ اس کا جا رہا ہے. اصل بات تو وہ ہے ذکر. لیکن جو دانے ہم پھیرتے ہیں یہ در حقیقت توجہ کو مرکوز کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ ہم متوجہ ہیں ادھر کے ایک وقت میں ایک ہی دانہ پھینکا جائے, دو نہ پھینک لیں, کوئی مس نہ ہو جائے. تو ہم پھر باہر کے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے ہمارے ارد گرد ہم اس سے کٹ جاتے ہیں. اسی طرح آج کل وہ نیومیریکل کاؤنٹر ہے ٹک 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 ٹک. اب اس کی وہ ٹک ٹک جو ہے اس سے ہماری توجہ ادھر کو مرکوز رہتی ہے. ہم اپنے ماحول سے کٹے رہتے ہیں تو وہ توجہ باندھنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اصل بات ہے کہ ہم توجہ کو باندھیں, توجہ مرکوز کریں. ٹھیک ہے سر. تو اس سے کیا ہے کہ ہم رب کے قریب جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, کوئی ڈسٹریکشن نہیں کام کرتی. تو اپنے رب کو ہم پوری توجہ کے ساتھ آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں نے ایک مثال دی تھی تو اگرچہ اس میں رسک ہے کسی چیز کے دہرائے جانے کا لیکن میرے خیال میں یہ اٹس ورتھ کہ اس کو رپیٹ کر دیا جائے. تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اس کے اندر میٹیریلز کے علاوہ 3 لوگ انوالو ہوئے ہوتے ہیں. ایک جو مزدور ہے, ایک میسن ہے جس کو عرف عام میں ہم راج کہتے ہیں, اور تیسرا آرکیٹیکٹ ہے جو آپ کے گھر کا ڈیزائن تیار کر کے آپ کو دیتا ہے. اب اس میں جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو سب سے زیادہ معاوضہ آپ پے کرتے ہیں
جو اپروکسیمیٹلی آج کل بغیر سپرویژن کے اگر ہے تو اراؤنڈ 2% آف دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف دیٹ ہاؤس وہ اس کو ہوتا ہے وچ رنز انٹو لیکس. جو میسن ہے وہ آپ سے 2-3 ہزار روپیہ پر ڈے چارج کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کوالٹی کا وہ ہے. ٹھیک ہے سر. اور مزدور غالباً آج کل 700 روپیہ شاید پر ڈے چارج کر رہا ہے آپ سے. اب ان تینوں کو آپ دیکھیے, سب سے زیادہ محنت کا اور سب سے زیادہ سخت جاب وہ مزدور کا ہے. خاص طور پہ جب وہ بانس کی لرزتی ہوئی سیڑھی پر سر کے اوپر اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے, یا جو موٹر نیچے اس نے تیار کیا اس کا امیزہ, وہ ایک بڑے اس میں لوہے کے برتن میں سر پہ رکھ کے اوپر جا رہا ہے. جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ, اوپر سے وہ بانس کی لرزتی ہوئی سیڑھی ہوتی ہے. اس غریب کا اگر پاؤں پھسل جائے یا سیڑھی کسی وجہ سے خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو وہ گرے گا. اس کا اگر جان بچ بھی گئی تو ایک ٹانگ بازو ضرور ٹوٹے گا اس کا. سب سے بڑا رسک وہ رن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو معاوضہ اتنا ہی کم ملتا ہے. میسن ہے, وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا چنائی کر رہا ہے اینٹوں کی. مزدور ہر چیز لے جا کے اس کے پاس اس کے استعمال کے لیے رکھ دیتا ہے. وہ آپ سے 2-3 ہزار روپیہ پر ڈے لے جاتا ہے. آرکیٹیکٹ ہے, اپنے آفس میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بند, اس نے ڈرائنگ بورڈ پر لکیریں کھینچ کے ڈیزائن بنایا ہے. دھوپ کا اسے پتہ ہی نہیں, باہر موسم کتنا شدید ہے اس کا بھی اسے علم نہیں, اور وہ سب سے زیادہ آپ سے لے گیا. وجہ کیا ہے کہ مزدور جو سب سے سخت کام کر رہا ہے, ہارڈ لیبر ہے, وہ صرف فزیکل ورک کر رہا ہے, فزیکلی انوالو اس کام میں. ٹھیک ہے سر. نہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہا ہے اس پر, نہ یہاں ذوق اور شوق اپلائی ہو رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے سر. وہ صرف وہ کر رہا ہے جو اس کو میسن نے کہہ دیا کہ تم یہ کر دو. وہ غلط ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. جو ہے وہ کیے جا رہا ہے. ٹھیک. تو صرف فزیکل لیبر ہے جو وچ از پٹنگ ان, تو اس کا معاوضہ اس کو کم مل رہا ہے. میسن جو ہے اس نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے, اور وہ اس علم کو اپلائی کر رہا ہے جو اس نے ٹریننگ کے ذریعے لیا ہے اپنے استاد سے. ان بٹوین دی برکس جو مارٹر کی لیئر ہے وہ ایک سی آئے, جو مارٹر ہے وہ اس کی ریشو صحیح ہو, دیوار بالکل صحیح اٹھے, ورٹیکلی بھی بالکل ان لائن ہو وال. وہ ان تمام چیزوں پر مائنڈ اپنا اپلائی کر رہا ہے, علم اپلائی کر رہا ہے. اور اس کا ایک ذوق اور شوق بھی ہے کہ اگر میں کنسٹرکٹ کروں تو لوگ بغیر بتائے یہ سمجھ جائیں کہ کس کاریگر کی بنائی ہوئی دیوار ہے. وہ ایک پرائڈ لے رہا ہے. ٹھیک ہے سر. تو وہ علم اپلائی کر رہا ہے جو کچھ ان سے سیکھا ہے, تو اس کا معاوضہ اور اس کے علاوہ لیبر بھی ٹھیک ہے سر. پٹ ان کر رہا ہے. آرکیٹیکٹ نے کم سے کم گریجویشن کی ہے, اگر ماسٹرز نہیں کیا, صحیح. دن رات ایک کیا ہے ڈگری حاصل کرنے میں, ٹریننگ لی ہے اس نے. اب وہ
اپنا علم بھی یوز کر رہا ہے، مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے. علم تو اس کا یہ ہے کہ یہ لائن سیدھی لگ جائے، اسپیس کم سے کم میں ویسٹ ہونے دوں، کس طرح کا ڈیزائن رکھوں کہ کمفرٹ بھی پورا مل جائے اور کاسٹ بھی کم رہ جائے. یہ سارا علم ہے. اب اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، یہ وہ اور ندرت پیدا کرتا ہے. یہ اپنا وہ مائنڈ اپلائی کر رہا ہے. اس کا ذوق اور شوق یہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے بولے گھر بنے تصویر جیسا، اور منہ سے بولے کہ کس آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن ہے وہ. اور اس نے ہاتھ سے بھی کام کیا. تو جب ہم رب کو پکار رہے ہیں، اب میرا ذہن پھنسا ہوا ہے کہ میری دکان پر آج سیل کم ہوئی ہے، آج پروفٹ کم رہ گیا، فلاں سٹاک ختم ہو رہا ہے، مجھے وہ ریپلینش کرنا ہے، یا اپنے جاب سے متعلق دماغ میں چل رہا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کی آندھی چل رہی ہے دماغ میں میرے. تو وہاں صرف زبان چل رہی ہے میری. تو پھر مزدور کی طرح معاوضہ مجھے کم ہی ملے گا. لیکن اگر میں جو ذکر کر رہا ہوں رب کو، جس طرح انداز میں پکار رہا ہوں، اگر اس میں میرا دماغ بھی ادھر ہی مرکوز ہوا ہے، تو زبان اور دماغ میرا دونوں یکسو ہوئے ہیں رب کو پکارنے پر، تو اس کا انعام مجھے اس میسن کی طرح زیادہ ملے گا. اور اگر میری زبان، میرا دماغ اور میرا دل یہ تینوں اپنے رب کو پکارنے میں مرکوز ہو گئے ہیں، تو معاوضہ پھر آرکیٹیکٹ کی طرح ہائیسٹ مل جائے گا مجھے. اور اس طرح پکارتے ہوئے جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے.